کرتے ہیں انگریزی کا یہ الفاظ جو کہ سمجھ میں بھی نہیں آتا، عوام کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے ادارے دخل اندازی کیوں کر رہے ہیں، ان کا کام نہیں ہے، کیوں نہ کریں؟ کیا ہمارے ادارے چپ چاپ بیٹھے تو آج پاکستان کو دیوالیے پر لے جا چکے تھے یہ سیاستدان؟ اگر ہمارے ادارے نہیں کچھ کرتے تو پھر آج ہم سب پریشان ہوتے اور ہم مسجدوں میں نماز بھی نہیں پڑھ سکے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب طالبان اور مختلف آپ نے دیکھا جب حالات بہت خراب تھے افغانستان کے، پاکستان کے، اور جب ایسے بھی حالات ہو گئے تھے کہ مسجدوں میں تالے لگانے پڑتے تھے کیونکہ خود کش حملہ آ جاتے تھے، تو اس وقت بھی ہمارے فوج نے ہماری مدد کی، جو آج ہم سکون کے ساتھ اپنے گھروں کے قریب مسجدوں میں، مساجد میں جا کے ہم نماز پڑھتے ہیں. تو یہ سب باتیں ہوتی گئی. اب بات یہ ہوئی پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا پتہ نہیں جناب پیٹرول تو 60 روپے کم ہوئی، مہنگائی کم کیوں نہیں ہوئی؟ جناب 60 روپے کم ہونے کے بعد کسی بھی کاروباری شخص نے 1 روپے کی کمی نہ کی، چاہے وہ دکاندار ہو، صنعت کار ہو، ٹرانسپورٹر ہو، بس والا ہو، کہیں پہ بھی ہم نے کمی نہیں دیکھی. اس کا مطلب کیا ہے جناب؟ کہ مطلب یہی ہے کہ جناب عوام خود ہی مہنگائی کرتے جاتی ہے، اور پھر جو ادارے اس ملک کے لیے سوچتے ہیں، جو ادارے اس ملک کے لیے کام کرتے ہیں، انہی کے اوپر الزامات ڈالتے ہیں. افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو الزامات لگاتے ہیں، مگر جو حب الوطن ہوتے ہیں، جو ملک سے محبت کرتے ہیں، وہ اداروں کو آج بھی سلام کرتے ہیں. اور 90% پاکستانی ہیں جو ملک سے محبت کرتے ہیں، اپنے اداروں سے محبت کرتے ہیں. اور یہ جو نفرت پھیلائی اداروں کے خلاف سن 2018 سے شروع ہوا، اور جناب سن 2024 آج کے دن تک ہمارے دشمن ہمارے بچوں کو، ہمارے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں اور ان کے دلوں میں، دماغوں میں یہ باتیں ڈال رہے ہیں. مگر یہ وقت اب دشمن کے لیے برا وقت تبدیل ہونے والا ہے، کیونکہ عوام سمجھ گئی. 9 مئی کے واقعے کے بعد، سن 2023 9 مئی کے واقعے کے بعد عوام کو پتہ لگ گیا کہ جناب ہمیں آپس میں لڑوانا چاہ رہے ہیں، ہمارے یہ دشمن ہیں، اور انہی تمام دشمنوں نے ہمارے دلوں میں نفرتیں پیدا کی. لوگوں نے آخر تک کہا کہ جناب الیکشن نہیں ہو پائیں گے، نہیں ہو پائیں گے، اور آج آپ دیکھیں الیکشن کے ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں. جی ہاں، 8 فروری کو اگر ہم بات کر رہے ہیں الیکشنز کی تو اب کچھ دن رہ گئے ہیں. اب ہم بات کریں گے کہ جناب الیکشنز تو ہو رہے ہیں، اب عوام کیا کرے اس ووٹ کا، کیا کرے عوام، کس کو ووٹ دیں کس کو نہ دیں؟ کیونکہ اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو پی ٹی آئی سے لے کے پی ڈی ایم، اور پی ڈی ایم کے اندر تمام لوگ ہیں. مگر میں پھر دوبارہ سے ایک بات کہوں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایسے حکمران آئیں جو آپ کے درد کو سمجھیں، تو اپنے علاقے کے ان لوگوں کو ووٹ دیجئے جو آپ جانتے ہیں، جو آپ سے ملاقاتیں کرتے ہیں، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص بہت اچھا ہے. اگر علاقے سے باہر بھی ہے، بہت اچھا ہے، نیک ہے، اچھا انسان ہے، اس کو ووٹ دیجئے. مگر خدا را اس لیے ووٹ نہ دیں کہ جناب کوئی سیاسی لوگوں کو دینا کیونکہ وہ ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں. میں دوبارہ سے کہتا ہوں، لاسانی طور پہ یا برادری کے بیس پہ، ان بیسوں پہ اگر آپ لوگ ووٹ دیں گے، میں نے بہت سے وہ پنجاب میں جاتا ہوں تو ہم اسی تو چودھری ہیں، اسی تو ملک ہے، جناب تو سرائکی ہے، نہیں ایسے ووٹ نہ دیجئے. اچھا سندھ کا بھی یہی حال، سندھ آباد، ہم کراچی آتے ہیں، مہاجنوں، اردو سپیکنگ، یہ سب ڈرامے بازیاں بند کر دیں، ورنہ پھر کل کو آپ لوگ ہی روتے ہیں، عوام ہی روتی ہے. کس نے کیا؟ کیونکہ آپ کے اردو سپیکنگ بھی تھے، سائیں بابا بھی تھے، چودھری بھی تھے، پختونخوا کے بھی لوگ. پھر اس کے بعد ہم نے بلوچستان میں بھی دیکھا، کیونکہ ہمارا قصور ہے نا، ہم ان کو ووٹ دے کے ان کو لے کے آتے ہیں، اور پھر یہی لوگ، اچھا ان کا یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جناب ہم نے آپ کے لیے اسکول بنائے، ہم نے آپ کے لیے یونیورسٹی بنائے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے نہیں بنائے،
عوام نے بنایا ہے، پاکستان کے ایک بچے نے مل کے ٹیکس دے رہے ہیں نا، یہ ٹیکس کے پیسوں سے آپ کے یہاں پہ اسکول بنتے ہیں، آپ کے یہاں پہ سڑک بنتے ہیں، آپ کے یہاں پہ ہسپتال بنتے ہیں. یہ ملک میں جتنی بھی چیزیں بنتی ہے وہ کسی سیاستدان کی ذاتی جیب سے نہیں بن رہی ہوتی ہے. یہ تمام پاکستانی، چاہے وہ صابن کی ڈبیا پہ ٹیکس دیں یا ٹوتھ پیسٹ کے اوپر ٹیکس دیں یا کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں نا، ان ٹیکس کے پیسوں سے بنتی ہے یہ سب چیز. کہ جناب یہ فلاں پارٹی نے آپ کو مفت علاج دیا، جناب کوئی مفت علاج نہیں دیا. انہوں نے جو چیزیں مہنگی کی تھی نا، ٹیکس بڑھا بڑھا کے، اسی پیسے سے لے کے چند لوگوں کو مفت علاج دیا، اور اس مفت علاج کے پیچھے لاکھوں کروڑوں روپے ان ہسپتالوں کو ملے جہاں پہ وہاں کے ہسپتال کے مالک امیر سے امیر تر ہو گئے. تو بہت سی چیزیں ہیں، ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ ووٹ ڈالنے جائے، میں دوبارہ سے درخواست کروں گا، تو اس لیے نہ ڈالیے گا کہ یہ ہماری پارٹی ہے، اس لیے ڈالیے گا کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ انسان آپ کے ملک میں بہتری کر سکتا ہے، وہ انسان آپ کے شہر کے اندر بہتری کر سکتا ہے، وہ انسان آپ کے علاقے کے لیے بہتری کر سکتا ہے، وہ انسان آپ کی آواز کے پارلیمنٹ آپ کے بجلی کے بل کے لیے لڑ سکتا، تو ورنہ روتے رہیے اور پھر مت کہیے گا کہ جناب مہنگائی کم نہیں ہوئی، کیونکہ مہنگائی کم کرنا. آپ کو لگتا ہے اتنا اچھا بندہ کوئی ہے اتنا سنسیئر؟ بہت سے ہیں، بہت سے ایم کیو ایم میں ہیں، بہت سے پیپلز پارٹی میں ہیں، بہت سے پاکستان مسلم لیگ نواز میں ہیں، بہت سے جے یو آئی میں ہیں، بہت سے آئی پی پی جو نئی پارٹی آئی ہے ان میں ہیں. آپ بندے تو تلاش کریں، مگر آپ نے اگر صرف دینا ہے کہ میں نے پی پی کو ہی ووٹ دینا ہے، چاہے وہ پی پی کھمبے کو کھڑا کر دیں، میں نے پی ٹی آئی کو ہی ووٹ دینا ہے، چاہے وہ کسی بھی ایک مجسمے کو کھڑا کر دیں، تو پھر کیا ہوگا جناب؟ شخصیت پسندی آپ کریں گے، وہ ایک شخص کے پیچھے آپ اپنے تمام ووٹ دے دیتے ہیں، اور وہ شخص جس کو ٹکٹ دیا ہے وہ ظاہر ہے کوئی امیر چمچا یا کوئی ایسا ہوگا جس کے تعلقات ہوں گے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ اس کو ووٹ دیتے ہیں، اور وہ کھمبا جو ہے وہ پھر آپ کا کام نہیں کرتا، کیونکہ اس شخص کو ووٹ دینا یا کھمبے کو ووٹ دینا برابر ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جناب آپ اپنی پسند کو آنکھ بند کر کے کسی بھی شخص کو دے، نہیں، میں کہتا ہوں اپنے ہوش و حواس میں اپنی پسند پیدا کریں. میں کہتا ہوں اگر ایم کیو ایم کے اندر بھی اب دیکھ رہے ہیں کوئی ایک شخص اچھا ہے جنہوں نے آپ کی بات سنی ہو، جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک ایم کیو ایم کے نام مجھے یاد نہیں آ رہا، میرے خیال سے اظہار صاحب تھے، جنہوں نے پارلیمنٹ میں کہا آؤ مل کر کھاتے ہیں. پھر رضا عابدی صاحب ہے، بہت بہت پہلے انہوں نے کہا تھا جناب یہ کے الیکٹرک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بہت سے اچھے لوگ ہیں. اور اسی طرح پیپلز پارٹی میں بھی اگر ہم بات کرتے ہیں بہت سے اچھے لوگ ہیں، یہ نہیں کہ اچھے لوگ نہیں ہیں. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی میں بہت اچھے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز میں ہے، پی ٹی آئی میں ہے، مگر آپ ایک اچھے لوگوں کو چنے، گلدستہ بنائے. مگر آپ نے اگر ایک ہی پارٹی کا ذہن میں رکھ کے گدھے گھوڑے سب کو اگر ووٹ دیں گے اور کہیں گے نہیں یہ فلاں پارٹی کا ہے میں اس لیے دے رہا ہوں، نہیں جناب، پھر آپ غلطی کر رہے ہیں. پھر آپ نے اگر سارے گدھے گھوڑے سب اس کو ملا دیا اور کسی ایک پارٹی کے پاس، تو وہ پارٹی کا لیڈر بھی نہیں رہتا. جب یہ آج دیکھیں آج تک ہمارے پاس ڈیموکریسی کبھی کامیاب کیوں نہیں رہی ہے؟ کیونکہ پارٹی کا لیڈر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ ان گدھے گھوڑوں کو آپ نے ووٹ دے کے اس پارٹی کو مضبوط بنا کے حکومت میں لے آتے ہیں. اور پھر ہر شخص اپنے جو ہے نا بولی بول رہا ہوتا ہے، اپنی بولی بولے گا، کتا اپنی بولی بولے گا، اور میں نے اپنی بولی بولیں گی، کبوتر اپنی بولی، ہر شخص اپنی بولی بولتا ہے. اور ٹی لیڈر جو ہے وہ سب کو خوش کرنے میں لگ جاتا ہے یا میٹنے میں لگ جاتا ہے، یہ سب کا لیڈر بن کے ان سب کو چھڑی کے ساتھ مارتا ہے اور کہتا ہے میں ڈکٹیٹر ہوں، میں اس پارٹی کا لیڈر ہوں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ انجام وہی ہوتا ہے، اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں، پارٹیاں ٹوٹ جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ کسی بھی پارٹی میں ڈیموکریسی نام کی چیز، اس میں ڈکٹیٹرشپ آج بھی ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو پھر سو کی نہیں. بہت شکریہ، امید
کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگ کچھ سبق حاصل کریں گے اور آئندہ آنے والے دنوں میں اپنا ووٹ ڈالتے وقت 100 دفعہ سوچیں گے، کیونکہ اس ووٹ سے آپ کے اور آپ کے بچوں کا مستقبل ڈپینڈ ہے، بالکل ڈپینڈ ہے، آپ ڈپینڈنٹ ہے، آپ نے غلط ڈال دیا، آپ گئے، آپ کے بچوں کا مستقبل گیا۔ بہت بہت شکریہ زوبی، اپنا خیال رکھیے گا اور تمام سننے والوں سے آپ کا بھی بہت دعاؤں کی شکریہ جی، بھی کیجئے گا کہ ووٹ کسی اچھے انسان کو آپ نے دینا ہے۔ مجھے اور ندیم مولوی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔